آپ نے صرف ایک مٹھی گندم یا ایک مٹھی چاول، دونوں میں سے جو چیز آپ کو آسانی کے ساتھ گھر سے مل جائے، میسر ہو، آپ نے وہ ایک مٹھی گندم لے کر اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ شریف، جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، یہ پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو ہر ایک دانے کے بدلے ایسی بہاریں ملیں گی، ایسے معجزات ملیں گے، ایسی دولت ملے گی کہ آپ حیران ہوں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اب اس گندم کے اوپر جب یہ سورۃ الفاتحہ شریف، جس کو ہم الحمدللہ بھی کہتے ہیں، الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے، اور ویسے بھی اس سورت کے 20 نام ہے، آپ نے صرف اور صرف یہ مٹھی چاول ہے یا مٹھی گندم ہے جس پر بھی آپ دم کر رہے ہیں، اس کو آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ بس اتنا سا کام آپ کر دیں، اور باقی اس کی برکتیں پھر آپ رب کی طرف سے دیکھیں گے کیسے آپ کو ملتی ہیں۔ یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی کوئی بڑی مشکل آئے، جب بھی آپ زندگی کے کسی موڑ میں پھنس گئے، آپ پریشانیوں کا شکار ہو جائیں، یا آپ کو نوکری نہ مل رہی ہو، یا آپ کی نوکری خطرے میں ہو، تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ عمل لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، جب بھی ایسے زندگی کے اندر کوئی موڑ آئے تو اس عمل کو صرف کر لیا کریں، اور پھر اس کی بہاریں اسی دن ہی آپ کو نظر آئیں گی جس دن آپ یہ عمل کریں گے۔ اور میں تو یہ بات بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی مٹھی کے اندر جتنے دانے ہوں گے، وہ گندم کے ہوں یا چاول ہوں، آپ کی ہر ایک دانے کے بدلے ایک حاجت پوری ہوتی جائے گی، ایک مراد پوری ہوگی، ہر دانے کے بدلے آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ اس لیے کہ جب آپ یہ سورۃ الفاتحہ شریف، جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، آپ نے صرف اور صرف اس کو 100 بار پڑھنا ہوگا۔ 100 بار کس طرح پڑھنا ہے وہ مکمل تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو ساری زندگی فائدہ دیتا ہے، اور انسان کی زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر، غموں کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور میں نے جس کو بھی یہ عمل دیا اور جس نے بھی یہ عمل کیا، اسی دن ہی آ کر اس نے مبارک دی کہ بھائی بہت شکریہ، جو عمل آپ نے سورۃ الفاتحہ کا ایک عجیب تر عمل لیا ہے، اس عمل نے تو میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور کئی فقیر، کئی غریب، کئی مساکین یہ عمل کر کے آج زندگی کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، جن کو یہی تھا کہ اب سوائے ناکامی کے، سوائے اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کے اور ہمارے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے، جب وہ یہ عمل کرتے ہیں تو ایک نئی بہار دیکھتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ زندگی کی ہر خوشی کو حاصل کر لیں، زندگی کے اندر ہر مقام کو حاصل کر لیں، تو پھر آپ اس عمل کو آج ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ ملازمت کے اصول کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو ملازمت مل جائے گی، اگر کاروبار کی تنگی دور کرنے کے لیے پڑھیں گے تو لاجواب عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو غیب کے خزانوں سے کئی ایسی ضروریات ہوں گی جو آپ کی پوری ہوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے، وہ حاملہ ہے اور اس کی ڈیلیوری کے نارمل ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے، تو وہ خاتون بھی یہ صدقہ ضرور کرے، اور یہ صدقے کی نیت سے آپ نے گندم کے اوپر پڑھنا ہے۔ اب وہ صدقہ آپ نے کس کو کرنا ہے وہ آپ دیکھیے گا ذرا توجہ کے ساتھ، کہ کس ترتیب کے ساتھ ہم نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد وہ مٹھی چاول ہے یا مٹھی گندم ہے جو آپ کے گھر میں آسانی کے ساتھ مل جائے، آپ نے اس کو لے کر اپنی مٹھی میں رکھنا ہے۔ دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کے اوپر رکھ کر اپنی مٹھی کو بند کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پاک، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، توجہ سے سنیے گا ذرا، آپ نے ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور آپ نے ہر بار آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ بس یہ توجہ سے سنیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب میم کا اینڈ ہونا ہے بسم اللہ کا، تو میم کو الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آخر میں آمین بھی کہیں گے، یہاں تک اس کی صرف 7 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس کی ویسے